غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ خواتین و حضرات، محرم الحرام کے حوالے سے اس وقت ہماری خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ علامہ اقرار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہم نے گفتگو تو کی ہے بہت واقعات کے حوالے سے بھی، اہمیت کے حوالے سے بھی، فضیلت کے حوالے سے بھی، تھوڑا سا اب کچھ متس ہیں ان کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ کالے لباس کے حوالے سے بہت مسکنسیپشن ہے لوگوں میں، کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں پہننا چاہیے، کیا کچھ اس کی اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے غمگین صورتحال کے علاوہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم اپنی نعتوں میں، اپنی گفتگو میں سید الانبیاء کی کالی کملی کا ذکر کرتے ہیں۔ کالا لباس در حقیقت غم کی نشانی ہے۔ البتہ عام حالات میں کالا لباس پہننا اسے مکروہ قرار دیا گیا، یہ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن ہر وقت نہیں پہننا چاہیے۔ ہر وقت نہیں پہننا، لیکن اچھا، مجھے پسند ہی کالا ہے۔ ہاں، جس کو کالا پسند ہو تو اس کا کیا ہے؟ بہت سی چیزیں مکروہات میں آ جاتی ہیں، ممکن ہے کھانے میں بہت سی چیزیں آپ کی مکروہات، وہ مکروہات، لیکن منع نہیں ہے کہیں پہ بھی ایسی جو ہے پیغمبر گرامی کی احادیث سے یا سیرت اہل بیت سے کہیں پہ ایسی کوئی چیز ملتی نہیں ہے کہ آپ یہ لباس جو ہے انسان کے ڈھانپنے کے لیے، اس کا بدن ڈھانپنے کے لیے بنیادی کام لباس کا یہ ہے۔ اب رنگ جو ہے وہ انسان کی نیچر کے مطابق ہے، کس کو کون سا رنگ پسند ہے۔ البتہ سیاہ ملبوس ہونا محرم کے ایام میں یہ بنیادی طور پہ غم اور دکھ کی کیفیت ہے، اور سید الانبیاء علیہ السلام کی کیفیت میں عرض کرتا ہوں کہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا زوجہ رسول ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ روز عاشور ہے اور سید الانبیاء کس کیفیت میں ہیں کہ ان کے بال زلفیں پریشان ہیں، خاک آلود ہیں، اور جو ہے گریبان چاک ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری جان والا آپ پہ قربان ہو، اس کیفیت میں کیوں ہیں؟ تو جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ سید الانبیاء نے مجھے فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں کربلا سے آ رہا ہوں، اور میرا نواسا کربلا میں 3 دن کا پیاسا بے جرم و بے خطا شہید ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب سید الانبیاء کی یہ کیفیت ہوگی تو عرش بری پہ ملائکہ کی کیا حالت ہوگی۔ سید الانبیاء یعنی تمام عالم، تمام جتنے بھی عالم ہیں ان کے جو ہے وہ نبی ہیں، تمام کائنات کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ یعنی سید الانبیاء کا رونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام دنیا رو رہی ہے، تمام جن و انس رو رہے ہیں۔ تو سید الانبیاء کی یہ کیفیت اور یہ اظہار ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جب یہ دن آئے تو پھر اپنی عادی کیفیت سے نکل آؤ۔ یعنی ہم یہ جو سیاہ ملبوس ہوتے ہیں، در حقیقت جو اس آیت کے مصداق ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ اہل بیت کو اجر رسالت دینے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس احتجاج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو کربلا میں ظلم ہوا اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور سیاہ ملبوس ہونا در حقیقت احتجاج کی، دکھ کی کیفیت ہے، ماتم کی کیفیت ہے۔ اور یہ کسی ایک معاشرے میں مستعمل نہیں ہے، تقریباً دنیا کے مختلف معاشروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ جب احتجاج کرتے ہیں تو سیاہ پٹی باندھ لیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک رائج چیز ہے، مستعمل چیز ہے جو معاشرے میں چل رہی ہے، اور یہ سیاہ لباس جو ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم دکھ میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں، ہم ماتم کی کیفیت میں ہیں، ہم غم کی کیفیت میں ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم واقعات کربلا کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، چونکہ روز عاشور ہے، شب عاشور گزری ہے، تو جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی ذکر ہے، جہاں پہ سید الشہداء کا ذکر ہے، امام علی مقام کا ذکر ہے، وہاں پہ اگر شریکت الحسین حضرت زینب کبریٰ کا ذکر نہ ہو تو یہ قصہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق،
یک حسین رقم کر دو دیگرے زینب. حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی کہ جو مدینہ سے اپنے بھائی سید الشہداء امام علی مقام کی حمایت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے گھر سے نکلی ہیں، اور اپنے ساتھ 2 فرزند لے کے نکلی ہیں، اور اس ارادے اور نیت سے ان 2 فرزندوں کو لے کے نکلی ہیں کہ جب کربلا میں قربانی کا معرکہ آئے گا تو اس وقت میں اپنے یہ 2 فرزند جو ہے اپنے بھائی، البتہ تھوڑا سا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہے آپ کے خونی رشتے اور ایک ہے امامت اور اس کی امت. یہ جتنے بھی لوگ نکلے ہیں ایک ان کے خونی رشتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ امام کی اطاعت میں نکلے ہیں. وہ امام کو وقت کا امام سمجھتے ہوئے ان کی اطاعت میں نکلے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مقامات آتے ہیں، جیسے حضرت غازی عباس جو ہے، ان کو جب خیام حسینی اکھاڑنے کا حکم دیا سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام نے، تو اب انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن خیمے اکھاڑ بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں. یہ جو خیمہ اکھاڑ رہے ہیں یہ بحیثیت مطیع اکھاڑ رہے ہیں کہ امام کا حکم ہے، آپ اس سے منع نہیں کر سکتے، ہٹ نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ رونا جو ہے ان کی قلبی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح حضرت زینب کبریٰ ایک طرف ایک بہن ہے، ایک شفیق بہن ہے جس نے اپنے ہاتھوں میں سید الشہداء کو پالا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ شریکت الحسین یہ سمجھ کے نکلی ہیں کہ دین کی بقا کے لیے میں نے قربانی دینی ہے. اور حضرت زینب کبریٰ کا کردار اگر نہ ہو تو شاید انسانیت کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے کوئی خاتون کا ایسا کردار بھی سامنے نہ ہوتا. لیکن حضرت زینب کبریٰ نے یہ کردار ادا کر کے ہمیں اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ خواتین کا بھی معاشرہ سازی میں اتنا ہی کردار ہے جتنا مردوں کا ہے. جب قربانی کا وقت آئے تو پھر خواتین کو چاہیے کہ اسی طرح شیر دل خاتون بن جائیں. ابھی اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارا سلام ہو فلسطین کے شہداء پہ، ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اس دور میں وقت کی باطل قوت کے سامنے قیام کیا، لیکن اس قیام کے باوجود ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ جرأت اور حوصلہ کہاں سے لیا؟ ان کے سامنے تاریخ بشریت میں اگر کوئی رول ماڈل ہے تو حضرت زینب کبریٰ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. بس سید الشہداء کے قیام کے بہت سے پہلو ہیں، اور ہر آنے والا دن، ہر گزرنے والا لمحہ جو ہے کربلا کے مختلف رازوں سے پردہ ہٹا رہا ہے. اور سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام کہ ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں. جب حضرت زینب کبریٰ کی بات کریں، انہوں نے مدینہ سے لے کر کربلا تک ہر مقام پہ، ہر مشکل میں اپنے بھیا امام حسین علیہ السلام کا حوصلہ بڑھایا، انہیں جرأت دی، اور ان کے ساتھ پورے عزم اور ارادے کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، تاکہ اپنے بچوں کو جو ہے حضرت زینب کبریٰ نے میدان کربلا میں بھیجا، اور یہ کہہ کے بھیجا کہ میں اے اون محمد، میں یہ چاہتی ہوں کہ علی اکبر سے پہلے، شہزادہ قاسم سے پہلے آپ جو ہیں اپنے ماموں وقت کے امام سید الشہداء پہ قربان ہو جائیں. بالکل. اور پھر حضرت زینب کبریٰ کا کردار کربلا کے واقعے کے بعد بہت ہی نمایاں ہو. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس.